پھر آگے سنیے کیا کہہ رہے ہیں. ارے بھائی اور ایک بھی اتنے بڑے عالم دین، ایک اتنے بڑے عالم دین، دعوت تبلیغ کا کام لے کے پوری دنیا میں چلنے پھرنے والے اتنے بڑے خاندان کے آدمی. دو باتیں کہی کہ بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے خاندان والے ہیں. تو مفتی صاحب بڑا عالم کوئی شخص اگر بنتا ہے نا وہ اپنے علم کی بنیاد کے اوپر بنتا ہے. لاکھوں کے مجمع میں مولانا سعد صاحب جھوٹی حدیثیں سنا رہے ہیں، قرآن کے اندر کھلم کھلا تحریف کر رہے ہیں، شریعت کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، شریعت کے اطلاقات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، مطلق کو مقید اور مقید کو مطلق کر رہے ہیں. تو ایسا شخص آپ کے نزدیک تو بڑا عالم ہو سکتا ہے، علماء حق کے نزدیک ایسا شخص بڑا عالم تو کیا عالم بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے. یا شاید آپ ان کے معتقدین کی کثرت کی وجہ سے ان کو بڑا عالم سمجھ رہے ہیں. تو اگر معتقدین کی کثرت کی وجہ سے کوئی بڑا عالم بنتا نا تو احمد رضا خان بریلوی کے معتقدین آج بھی مولانا سعد صاحب سے زیادہ ہیں، بریلویوں کی تعداد آج بھی بر صغیر میں دیوبندیوں سے زیادہ ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ احمد رضا خان کو بڑا عالم مان لیں اور آپ بریلوی ہو جائیں. دوسری بات انہوں نے کہی کہ بہت بڑے خاندان والے ہیں. یہاں پر میں بس ایک ہی بات کہوں گا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح. نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، نبی کی اولاد، جب نبی کی اولاد بھی ہدایت سے ہٹ جائے تو اللہ کے نزدیک وہ بھی مردود ہو جاتی ہے. تو مولانا سعد صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے یہاں حسب نسب نہیں چلتا مفتی سالم، اور اللہ کے یہاں کالا گورا نہیں چلتا، اور چھوٹا خاندان اور بڑا خاندان اللہ کے یہاں نہیں چلتا. اللہ کے یہاں شریعت چلتی ہے، قرآن اور سنت یہ حق کا معیار ہے. جو قرآن اور سنت کا پابند ہوگا اللہ کے یہاں اسی کی عزت ہوگی. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم. اور جو احادیث میں کھلم کھلا جھوٹ بولے گا، قرآن کی تحریف کرے گا، وہ جاہلوں کے نزدیک تو مقبول ہو سکتا ہے، اللہ کے یہاں ہرگز مقبول نہیں ہو سکتا. پھر کال ریکارڈنگ کے اندر انہوں نے ایک بہت کامیڈی بات کر دی. کسی بندے کے تعلق سے ڈائریکٹ کہہ رہے ہو جو کہ حیات مرا نہیں ہے، کے اوپر ہے وہ حیات وہ بھی مرا نہیں ہے. انسان موت تک اپنی ذات کی اصلاح کرنے کا پابند ہے. اگر مولانا سعد صاحب اپنے نظریات کو لے کے قبر میں چلے جاتے تو آپ یہ کہہ سکتے تھے انما الاعمال بالخواتیم. آج مولانا صاحب غلطی کر رہے ہیں، ان فیوچر اگر مولانا صاحب اس غلطی سے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم کو پیش کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ امکان ہے کہ مولانا سعد صاحب موت سے پہلے توبہ کر سکتے ہیں، اس لیے ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی اگر ایسی بات ہے تو تبلیغی جماعت کو اپنے سارے مراکز قبرستان میں شفٹ کر دینا چاہیے اور مردوں میں کام کرنا چاہیے. تبلیغی جماعت والے کیوں زندوں میں کام کر رہے ہیں؟ جو آدمی جس گناہ میں لگا ہے اس کو لگے رہنے دیجیے، امکان ہے نا موت سے پہلے توبہ کر لے گا. کیوں آپ لوگوں کے گھروں میں جا کر جو ہے نا ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ یعنی کیا مذاق ہے یہ؟